کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی راہ حق کا دکھانے والا ہے اور ہدایتوں کا بھیجنے والا۔ ہدایتیں جو انبیاء کے ذریعے سے آتی ہیں، درود و سلام محبت وحی صاحب خدا سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کا استعمال کرنا ہے۔ ووٹ کا استعمال ایک مقدس فریضہ ہے اور صحیح قائد کا انتخاب اپنے شعور کا ثبوت دینا ہے۔ آج تک ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ چل رہے تھے اور آج ہم کو کس کے ساتھ جانا ہے، ہمارا ووٹ کا مستحق کون ہے، ہمارے مسائل سامنے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ووٹ کا حقدار کون ہے، ہمارے مسائل کون حل کروا سکتا ہے، اس پر آپ کو تھوڑا غور و فکر کرنا پڑے گا، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا۔ خصوصاً نوجوان کے دل میں اگر کچھ کام کر جانے کا جذبہ اجاگر ہو جاتا ہے تو قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور ملت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے میں یہی جذبہ کارآمد ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں محمد امان اللہ خان صاحب غازی ملت مرحوم کا جو ہے بڑا لڑکا ہوں، ڈاکٹر قائم خان 2 مرتبہ آپ کے درمیان میں خان صاحب کے انتقال کے بعد الیکشن لڑا، لیکن مکاری، عیاری اور بوگزی کے سبب اور رشوت خوری کے ذریعے سے کروڑوں روپے خرچہ کیے گئے مجھ کو ہرانے کے لیے۔ کسی کشن ریڈی یا کسی جناردن ریڈی یا کوئی اور ریڈی اور راؤ کے خلاف میں اتنا پیسہ خرچہ نہیں کیا گیا، لیکن خرچہ کیا گیا تو امان اللہ خان کو ہرانے کے لیے کیا گیا، خرچہ کیا گیا تو خان صاحب کے انتقال میں 2 مرتبہ یاقوت پورے میں یا بہادر پورے اور دیگر علاقوں میں نہیں، چندرائن گٹے میں MBT کے امیدوار ڈاکٹر قائم خان کو ہرانے کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے مسلمان متحد ہو جائے، کل آپ کو گنبد خضرا کا واسطہ دیا جاتا ہے اور اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اور آپ کو BJP سے ڈرایا جاتا ہے۔ جس طریقے سے جناب صلاح الدین تقریریں کر کے جو ہے ہمیشہ ڈراتے، کیا تقریر ہوتی؟ حضرات اگر آپ نے مجلس کا ساتھ نہیں دیا جائیں گے 4 ملاد اور تھے۔ پھر خان صاحب فائدہ مند تھے قوم کے لیے، فائدہ مند تھے۔ خان صاحب کیسا فائدہ مند تھے؟ رات کی سیاہی کے اندر اگر کسی ماں آواز دیتی خان صاحب میرے بچے کو پولیس اسٹیشن کی لاک اپ میں زدوں کو کیا جا رہا ہے، تو کبھی امان اللہ خان نے اپنے آرام کو ترجیح نہیں دیا، اب بھی آ رہا ہوں ماں کہہ کر جاتے پولیس اسٹیشن کو، بچے کو چھڑاتے اور اس ماں کی جو ہے نا پریشانی کو دور کرتے، اس وقت تک گھر نہیں آتے تھے نا خان صاحب ایسے ہے نا؟ دن میں رات میں اس گلیوں کے اندر نظر آتے تھے حلقے چندرائن گٹے کی، اس گلیوں کے اندر جو مسائل ہوتے تھے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اس گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے۔ جو آپ کے مسائل، یہی امان اللہ خان تھے جب 1978 عیسوی میں پہلی مرتبہ منتخب ہوئے حلقے چندرائن گٹے سے 1347 ووٹ سے، جبکہ یہ حلقہ 60% جو ہے نا غیر مسلم آبادی والا تھا اور مسلمان 40% تھے۔ تو امان اللہ خان نے یہ دیکھا فسادات ہو رہے تھے شہر حیدرآباد میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور دعا کی کہ اے پروردگار تیرے حبیب کے غلاموں کو ایک ایسا مقام عطا کر تاکہ یہ سکون و چین سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ بابا نگر کو آباد کیا، جنگل بیابان کو آباد کیا، اور پوری ہماری بستیاں وسائی وہاں پر، اور وہاں پر 300 روپے کی بس 80 گز کے پلاٹ تقسیم کیے، اور اس کے بعد میں اس مقام کے اوپر نل، لائٹ، ڈرینیج، مساجد، کمیونٹی ہال، سارے چیزیں تعمیر کیے، تو ہماری آبادیاں بڑھتی گئی۔ ریاست نگر بسا، پھول باغ بسا، گلشن اقبال کالونی بسائی، اور نئے بستیاں کئی بسائے خان صاحب نے، بازو تالاب کٹا بسا۔ اس کے بعد ہمیں مجلس کو طاقت ملی کہ مجلس کا ممبر پارلیمنٹ MP جو ہے 1983 عیسوی میں پہلی مرتبہ صلاح الدین صاحب الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ کو گئے آپ کی نمائندگی کے نام پر۔ خان صاحب اگر یہ محنت نہیں کرتے تو کیا حیدرآباد سے MP الیکٹ ہو سکتا تھا؟ بولو، ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب کی دور اندیش نظر تھی جس کے سبب جو ہے نا یہ حیدرآباد جو ہے نا قلعہ بن گیا۔ خان صاحب نے BJP کا صفایا کیا اس حلقے چندرائن گٹے سے، نریندر کو ایک ایسی کک ماری تو یہاں سے نکلا تو میدک پہنچا، کبھی جو ہے نا ہمایت نگر پہنچ گیا، وہ کبھی پلٹ کے نہیں آیا یہاں پر۔ ایسی جو ہے نا خان صاحب کی خدمت۔ اب بتاؤ صلاح الدین نے کیا قوم کو دیا؟
کیا کام کیا؟ کچھ نہیں کیا. جب الیکشن لڑتے صلاح الدین صاحب، نوجوان جا کر پوچھتے ہیں ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تھوڑا خرچے کے لیے کچھ پیسے چاہیے، کیا جواب ملا؟ حضرات آپ تو جانتے ہیں میرے کوئی کاروبار نہیں، میرے کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، میرا کھاتا تو رب العالمین کی بینک میں ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، آپ کو پیسے کہاں سے دوں گا؟ لوگ جذبے میں آ کر جو ہے مجلس کو ووٹ ڈالنا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے تھے. ہماری مائیں اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو دودھ نہیں پلا کر بوتھوں پہ جاتی تھی، دھوپ میں قطار در قطار لگا کر کھڑی رہتی. ہمارے نوجوان پولیس کی لاٹھیاں کھا کر برکت کے ووٹ چلتا تھا مسئلہ. نتیجہ یہ تھا کہ 98% پولنگ ہوتی تھی اس زمانے کے اندر. لیکن آج پولنگ پرسنٹیج کتنا گر گیا؟ اسی لیے گر گیا کہ یہ قوم کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. قوم ان سے بیزار ہے، بزن ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اکبر کی تقریر یاد دلانا چاہتا ہوں، ارے میں وہ ہوں جو جوتے کی نوک پر نوٹ رکھ کے ووٹ لیتا ہوں کہتا تھا. میں MLA کی جو ہے سند کو اپنی جوتوں کے تلے جو ہے نا رونتا ہوں، پھاڑ کے پھینکتا ہوں ایسی سرٹیفکیٹ کو. کئی بار میں جو ہے نا ریزائن کروں گا، کئی بار جیتوں گا. میں نے کہا یہ MLA کی سند کو میں اپنے سینے سے لگاؤں گا. اس لیے لگاؤں گا کہا، اسی لیے کیونکہ یہ کوئی مقدس کتاب نہیں ہے، یہ قرآن یا جو ہے نا کوئی مقدس کتاب نہیں، لیکن یہ عزت عوام کی ہے. عوام کی دیے سو عزت یہ سند کی شکل میں ہم کو مل رہی ہے، یہ عوام کی عزت ہے، اسی لیے میں سینے سے لگاؤں گا کہا. لیکن قوم نے سمجھا نہیں اس بات کو. یہ اتنا دھتکارنے کے بعد بھی جو لوگ الیکشن جیتنے کے بعد اکبر الدین گئے کچھ مسائل لے کر دارالسلام کو، کیا کہا؟ فلاں جگہ سے آئے، 1500 روپے میں ایک ووٹ پڑا، 2000 روپے میں ایک ووٹ پڑا کہہ کر لوگوں کو دھتکار کے چلا دیا، وہاں سے نکال دیا. ایسے شخص کو جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، کیا ان کا ضمیر ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان کی ایمانی حرارت ختم ہو گئی ہے؟ ہم کیسے نمائندے کو چن رہے ہیں؟ آپ ایک گھڑا خریدے گرما میں پانی بھرنے کے لیے تو کمار کے پاس بجا کے دیکھتے کہیں سوراخ تو نہیں ہے، کہیں پھٹا تو نہیں ہے. پھر آپ اپنے نمائندے کو کیسے جو ہے نا سلیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ 15 سال سے اپنے سر پر مسلط کر لیے، جو کبھی آپ کی بستیوں کے اندر دورہ نہیں کرتا، کوئی آپ کے مسائل کو حل نہیں کرتا، بلکہ یہ ظام کرتا ہے. اس کے اتنا غرور و تکبر ہے کہ جو ہے وہ سوچتا ہے میں پیسے بانٹوں گا اور ووٹ حاصل کر لوں گا، الیکشن جیت لوں گا، مجھ کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ تصور ہے اس کا. تو کیا اس فرعون کو جو ہے سبق سکھائیں گے یا نہیں سکھائیں گے؟ آپ لوگ کیسا سبق سکھائیں گے؟ تحریک کے حق میں ووٹ دینا پڑے گا، ہر ایک کو امیدوار بننا پڑے گا، پولنگ بوتھوں کی حفاظت کرنا پڑے گا، بوکسنگ کو روکنا پڑے گا، تب کہیں جا کے آپ سبق سکھا سکتے ہیں. یہ نہیں اگر آپ سوچیں گے کہ تحریک کا ساتھ دینے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارا کیا بینیفٹ ہوگا، ایک بار جتاؤ اس کے بعد بتاؤں گا کیا بینیفٹ ہوگا. آج کتنے نقصانات کا شکار ہے آپ لوگ معلوم ہے؟ خان صاحب جب MLA تھے، بے روزگار نوجوانوں کو 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک لون دلوایا گیا، روزگار فراہم کیا گیا لاکھوں نوجوانوں کو. کئی لوگ ہیں اس محفل میں جو والٹا دفتر کے اوپر تحریک کے بیٹھ کے جو ہے نا لون سینکشن ہوئے اور اس کے بعد آ کر ملاقات کیے خان صاحب سے. مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے کروڑوں روپے لون دلوایا گیا خان صاحب کو کے ذریعے سے جو ہے اس وقت جب MLA تھے. آج مائنارٹی کا دفتر جو ہے ایک کمرے کے مانند ہو گیا اور وہاں پر صرف اینکاں تقسیم کیے جا رہے ہیں، فریماں تقسیم کیے جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے آپ کا. آج بستی میں نے پیدل دورے کیے ہلکے چندران گٹے کے مختلف علاقوں میں، جہاں جاتا ہوں وہاں پانی کی ہائے واللہ ہے. خاص طور سے اسماعیل نگر اور محمد نگر کے ادھر دیگر علاقوں میں پانی بیچا جا رہا ہے مجلسی کارکنوں کی جانب سے. 1 بیرل 10 روپے میں، روز اگر 2 بیرل لیں تو مہینے کو 600 روپے، سالانہ تقریباً نہیں بولے تو 8-9 ہزار روپے ہو رہے ہیں. 5 سال کے جو ہے نا آپ ملا لو تقریباً 60-70 ہزار روپے آپ سے کھینچ لیے جا رہے ہیں مجلسی لیڈروں کی طرف سے جو ہے، اور آپ مفت پانی کی جگہ جو ہے 70 ہزار روپے دے رہے ہیں. اور الیکشنوں کے اندر آپ کو مل رہے ہیں کتنے؟ مشکل سے 300-400 500 1000 2000 روپے مل رہے ہیں، لیکن 80-90 ہزار روپے 5 سال میں آپ سے کھینچ لیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم اتنا ہے مجلس کے کارکنوں کا، اگر ایک نئی لائن پائپ کی پانی کی لائن پڑتی ہے، پرانی لائن خراب ہونے کی سبب سینکشن ہوتا ہے، تو لائن میں اگر پھر کنیکشن لینا ہے تو آپ کو 4000 روپے آپ سے لیے جا رہے ہیں. وہ 4000 روپے کون لے رہے ہیں؟ مجلس کے لیڈراں لے رہے ہیں. لاؤ 4000 روپے دیے تو کنیکشن دیتے. ہونا تو یہ چاہیے پرانا کنیکشن ہے
درخواست ڈال کے پرمیشن لے کے کنیکشن لیے پھر اس کو 4,000 روپے کہہ کے دینا. بھائی یہ غنڈا گردی کب تک؟ آدھار کارڈ کو پیسے دو, راشن کارڈ کو پیسے دو. اب تو لائٹ کے میٹر آپ کے گھروں کے باہر. ایک زمانہ تھا خان صاحب جب MLA تھے, کبھی لائٹ والوں سے آپ پریشان ہوتے تھے کیا اس طریقے سے؟ پوچھ رہا ہوں کیسا لائٹ جلاتے تھے؟ اوپر ڈالے آرام سے سوتے تھے. کیا ہے؟ اسی لیے اطمینان تھا کہ امان اللہ خان ایک مضبوط قائد تھا جو آپ کی حفاظت کرتا تھا, آپ کا تحفظ کرتا تھا. آج میٹر باہر لگانے والوں سے میں نے پوچھا, لائٹ والوں سے, کیا بات ہے بھائی, کیوں لائٹ کے میٹر باہر لگائے جا رہے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ بستیوں کے اندر چوری ہوتی ہے لائٹ کی, یعنی آپ کو چور قرار دیا جا رہا ہے, آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے, آپ کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے. لیکن اگر قائد مضبوط ہو تو قوم پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا. لیڈر کیا کر رہے تھے والے آئے تو کورٹ کا آرڈر ہے. بابا تو کرائے کے گھر میں رہتے تھے, پیسے پوچھے تو اللہ میاں کی بینک میں کھاتا بولتے تھے. آج اکبر کے کاروبار کیا ہے, اسد الدین کے کاروبار کیا ہے؟ آج 10 کروڑ روپے کے جو ہے نا تشہیری بینرز لگائے گئے روڈوں کے اوپر, جو ہے نا فوٹوਆਂ لگا کر 10 کروڑ روپے کے کئی کے واسطے لگائے. کیا ضرورت تھی اس کو؟ اگر آپ خدمات انجام دیے تھے تو یہ تشہیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. خود قوم جو ہے نامینیشن ڈال کے گھر میں بیٹھے تو قوم آپ کو جتاتی تھی. لیکن آج حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے, ملت کے ہزاروں کروڑ روپے غبن کیے ہوئے ہیں, اور یہ 2 جنوں کی ذاتی جائیداد میں تبدیل ہو گئے. اکبر اور اسد الدین کے کاروبار کیا ہے پوچھو, آپ کیا کام کرتے پوچھو, کیا کاروبار ہے آپ کی, کمائی آپ کی آمدنی کیا ہے, الیکشنوں میں پیسہ کہاں سے خرچ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی جواب پوچھتا ہے, سوال کرنے کے مستحق ہیں آپ لوگ, لیکن سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے. اسی لیے نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر کئی نیک اور حساس لوگوں کو پیدا کیا جو برائی سے اور بدی سے نفرت کرتے رہے, لیکن بدی کا مقابلہ نہیں کرتے, برائی کا مقابلہ نہیں کرتے. بدی کا مقابلہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے, دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اگر سچے عاشق رسول ہوں تو بدی کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرو. اللہ سے ڈرنے والوں, سرکار کے غلاموں سے میرا التجا ہے کہ بدی کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرو اپنے سے اندر, جو ہے تب معاشرہ پاک ہوگا اور تم خیر امت کہلائے جاؤ گے. نہیں تو ہمارے کاروبار, ہمارے بچے نفسا نفسی کی زندگی سوچیں گے تو معاشرہ سدھرنے نہیں جائے گا. سوچو, اگر مجھ کو MLA بننے کی خواہش ہوتی تو امان اللہ خان صاحب کے انتقال کے بعد دارالسلام کو جاتا میں بھی, جیسا یہ چمچے جا رہے ہیں نا دارالسلام کو اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے, میں بھی جا کے صلاح الدین کا ہاتھ سر پہ رکھ لیتا. میرے والد کا انتقال ہو گیا, میں یتیم ہو گیا, ہم بچوں کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھ دو, سرپرستی کرو, تحریک وحریک ختم کر دیتا. تو میں بھی جو ہے معظم خان کی طرح, احمد پاشا قادری کی طرح کہیں سے بھی MLA بن جاتا, سلامہ مارتا, ہاتھ بن کے کھڑے رہتا, سالار بول کے, اسد بابا بول کے کھڑے رہتا. مجھ کو بھی MLA بن جانا پڑتا, میں بھی MLA رہتا. نہیں, یہ رگوں کے اندر افغانی خون ہے, امان اللہ خان کا خون ہے, یہ حق کے لیے ڈٹنا جانتا ہے. ملت کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے, ملت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں یہ. ورنہ MLA تو میرے سامنے کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بڑی چیز نہیں, صرف اسی لیے جدوجہد کر رہا ہوں. یہ جہاد ہے میرے لیے, یہ الیکشن اور یہ سلیکشن نہیں, بلکہ یہ جہاد ہے میرے سامنے. حقدار کا حق دلانا, مظلوم کی مدد کرنا, مظلوم کے ساتھ انصاف دلانا, یہ مقصد ہے زندگی کا. کیونکہ دنیا کے اندر ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے, جہاں مقصد ختم ہو جاتا ہے وہاں حیات ختم ہو جاتی ہیں. میری نظر کے اندر دنیا کے اندر محبوب ترین شے امت رسول ہیں, اس لیے میں نے اپنی منزل حیات وحدت اسلامی کو بنایا اور منزل مقصود جو ہے ملت اسلامیہ کی خدمت بنایا. گو میں میدان سیاست میں ہوں, میری سیاست قرآنی سیاست ہے اور میرا مقصد الہ کلمات الحق ہے, تو میں بھی صراط مستقیم کے راستے پر چل رہا ہوں اور آپ کو بھی سیدھے راستہ پر لے کر چل رہا ہوں.
یہ مکاری عیاری، یہ جھوٹے باتیں کرنا، قوم کے سامنے ناٹکیں کر کے قوم کو گمراہ کرنا، میرا ضمیر ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ بالکل قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ گمراہ کرنا بہت بڑا عذاب ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن جانتا ہوں، قرآنی فہم اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اکبر الدین کے پاس پیسے کہاں سے آئے میں پوچھ رہا تھا، تو میں بتاتا ہوں پیسے کہاں سے آئے۔ کیا پڑھے لکھے ہیں؟ اسد الدین لندن جا کے بیرسٹری کر کے آئے، بولے میں تو ڈاکٹر ہوں، 25 سال سے خدمت انجام دے رہا ہوں، اللہ نے میرے ذریعے سے کئی مریضوں کو شفایاب کیا۔ امان اللہ خان کا ایک بیٹا مظفر اللہ خان ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے، حیدرآباد کے سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں قوم کے مقدمے لڑتا ہے۔ لیکن اسد الدین اویسی نے کتنے مقدمے لڑے؟ قوم کے بیرسٹر ہے نا، کتنے جو ہے نوجوانوں کو ٹاٹا میں بک کیا گیا تو کتنے مقدمے لڑے؟ 170 کا بھی مقدمہ لڑا اسد الدین نے۔ کیا سونے کی کٹاری رہی تو کیا بھوک لگی تو پیٹ میں مار لیتے؟ نہیں مارتے نا، کھانا ہی کھانا پڑتا ہے نا۔ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا گیا وائی ایس آر حکومت میں، تو بی جے پی کی جانب سے مخالفت ہوئی۔ ارون جیٹلی دلی سے آیا، بی جے پی کا ایڈوکیٹ، مسلمانوں کے تحفظات کی مخالفت کیا۔ اسد الدین بیرسٹر تھے تو مسلمانوں کے تحفظات کے معاملے میں کیوں مقابلہ نہیں کیا عدالت میں؟ کیوں بحث نہیں کیا؟ اے لو یہاں سے ایک لال بھائی جواب دے رہے ہیں، وہ ڈگری جو ہے نا پیسے دے کے لیے بول رہے ہیں۔ تو یقیناً چیٹنگ مار کے پاس ہونے والا الگ رہتا، قابلیت سے پاس ہونے والا خدمت انجام دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اکبر الدین اویسی کی کیا قابلیت ہے؟ میڈیکل کالج میں داخلہ دلائے تو 4 سال پہلے سال میں فیل ہوتے رہے، پھر لے کے آ کے قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ امان اللہ خان کے خلاف میں الیکشن کیوں لڑے اکبر الدین؟ میں بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے لڑے کیونکہ امان اللہ خان کی خدمات سے، امان اللہ خان جو ملت اسلامیہ کی خدمت آواز تھی ایوان اسمبلی میں، بی جے پی کو پسند نہیں تھی، آر ایس ایس کو پسند نہیں تھی، تو انہوں نے سازش کیا، سازش کر کے امان اللہ خان کو ہرانے کے لیے اکبر الدین کو سامنے پیش کیا، جو ان کا ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ نہیں تو اگر آپ میں بی جے پی سے اتنا جو ہے نا تم نفرت کرتے ہیں تو پھر مقابلہ کرنا تھا، جا کے بی جے پی کے امیدوار سے امان اللہ خان کے خلاف میں کیوں مقابلہ کیا؟ قائم خان کو ہرانے کے لیے 20 کروڑ روپے کیوں خرچہ کیے؟ مودی، بچے بول رہے ہیں مودی، تقریریں ہوتی مجلس کے پلیٹ فارم سے، مودی کو گالیاں دی جاتی۔ اسد الدین نے چیلنج کیا، آؤ مودی، آؤ مودی، حیدرآباد سے لڑو، ہے تو دم۔ تو کشن ریڈی بی جے پی کا صدر اعلان کرا، آؤ اسد بابا، اکبر بابا، امبر پیٹ سے لڑو، ہمارے مقابلے میں دم ہے تو۔ خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن تحریک نے آواز دی، جاؤ اسد اکبر میں سے کوئی اگر امبر پیٹ سے لڑے گا تو تحریک جو ہے نا نظریاتی اختلافات کو بازو رکھ کر ملی اتحاد کے لیے جو ہے نا تائید کرنے کا اعلان کیا۔ خاموش بیٹھ گئے، دم نہیں تھا، کیونکہ انہوں خود بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، انہوں خود آر ایس ایس کی زبان میں بات کرتے، انہوں خود کانگریس کی منہ میں زبان رکھ کے زندگی گزارتے، کانگریس کے اشارے پر ناچتے، ملت کا کوئی فائدہ نہیں کرتے۔ تو میں بتا رہا تھا اکبر کی اسد الدین کے کاروبار کیا ہیں؟ کوئی کاروبار نہیں، صرف قوم کو گمراہ کرنا، نوٹ بٹورنا ملت کے سالانہ۔ تو پیسے کہاں سے آئے ان کے پاس الیکشن میں خرچنے کے لیے؟ وہ بتا رہا تھا۔ اللہ نے اس مظلوموں کے مرکز مجلس اتحاد المسلمین کو 1984 عیسوی میں 1984 میں ایک میڈیکل کالج اور ایک انجینئرنگ کالج ڈاکٹر وزارت رسول خان کی نمائندگی پر نادر اللہ بھاسکر نے اجازت دیا، تو سالانہ 150 میڈیکل کالج کے اور 150 انجینئرنگ کالج کے، ایک ایک میڈیکل کالج کی سیٹ 50-50 لاکھ روپے میں بیچی گئی، ایک ایک انجینئرنگ کالج کی سیٹ 25-25 لاکھ روپے میں بیچی گئی۔ 30 سال سے سالانہ 150 لاکھ 125 لاکھ کا حساب ڈالو گھر میں بیٹھ کر، کتنے ہزار کروڑ روپے ہوئے۔ یہ پیسہ آپ کا ہے، آپ نے ووٹ ڈالا تو انہوں ایم پی بنے، آپ نے ووٹ ڈالا تو ایم ایل اے بنے، مجلس کی طاقت بڑھی آپ کے ووٹ کے ذریعے سے، لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو قوم کو کہا جاتا تھا یہ مجلس رکشے والوں کی جماعت ہے، مجلس بنڈی ڈکلنے والوں کی جماعت ہے، مجلس میوہ فروشوں کی جماعت ہے، تو کیا رکشے والے کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟
بولو میرے بھائی، رکشے والوں کی خاندان میں کوئی تبدیلی آئی؟ رکشے والے کا بیٹا، اس کا پوترا بھی رکشا کھینچ رہا، اس کی زندگی میں کوئی سدھار نہیں آیا، وہی کرائے کے مکان میں زندگی، صبح سے شام تک پسینہ ٹپکانا، وہی بچوں کو جو ہے نا نوکریوں کو بھیجنا، یہی کام ہے نا ان کا۔ صبح ایک فکر سے اٹھتا ہے میرا بھائی، تو شام میں ایک فکر سے سوتا ہے۔ لیکن زندگی کس کی بدلی؟ صلاح الدین اویسی، ان کی اولاد عیش عشرت کی زندگی، کروڑوں روپے کے مکان میں رہتے ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑی میں گھومتے، ہاتھ پہ لاکھوں روپے کی گھڑیال پہنتے، اور پھر جو ہے غنڈہ گردی چلاتے، جو ہے مافیا کو پال کے رکھا ہوا ہے ایریوں کے اندر۔ تحریک کے جو ہے نا پد یاترا میں کچھ محلے کے بچے شامل ہوئے تو بلاوا آیا، فلاں نقشہ بلا رہا ہے، آؤ وہاں پر، کہیں کو گئے تم لوگ؟ ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، موٹر سائیکلاں تحفے میں دیے جا رہے ہیں، اس طرف مت جاؤ آپ، موبائلاں تقسیم ہو رہے ہیں نوجوانوں کے اندر، کتنے پیسے ہونا پوچھے جا رہے ہیں۔ تمہاری عزت یہ تحریک کی آواز کی سبب ہے، تحریک موجود ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تمہارا حق دلانے کے لیے، اس لیے تمہاری عزت ہو رہی ہے۔ اگر تحریک میں جا کے بولوں میں الیکشن نہیں لڑوں گا، تحریک نہیں لڑ رہی الیکشن، مجلس لڑ لیں دو، تو پھر مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، تمہاری آؤ بھگت نہیں ہوگی۔ تحریک کو جلانا، تحریک کو جتانا یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے۔ اس فرونیت کو اگر ختم کرنا ہے اور ملت کے حقوق کو اگر حاصل کرنا ہے تو تحریک کی آواز کو ایوان اسمبلی میں بھیجنا پڑے گا، نہیں تو آپ لوگوں کو اسی طریقے سے پریشان کیا جاتا رہے گا۔ کبھی بی جے پی کا ڈر بتایا جائے گا، کبھی گجرات کے فسادات کی آپ بیتی بیان کی جائے گی، کبھی مظفر نگر کے باتیں کیے جائیں گے، اور جو لوگ جو ہے نا تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ سامنے رکھ کر اپنی ہمت کو بلند کرو، ہم کیسے مقابلہ کر رہے ہیں بغیر اقتدار کے۔ آج بھی جو لوگ ہمارے پاس مسائل کو لے کے آتے ہیں، چاہے وہ کل کے دن اگر یہ ایم ایل اے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو ملے گا، جیسا کہ کہا گیا ایک کارپوریٹر کو سلنڈر تقسیم ملتے ہیں سالانہ 150، تو بتاؤ وہ کتنے غربا میں تقسیم کیے گئے، کس کو ملے؟ خاندان خاندان میں بانٹ لیے گئے، اپنے لوگوں میں تقسیم کر لیا گیا۔ اسپورٹس کا میٹیریل ملتا ہے نوجوانوں کو، لیکن وہ اسپورٹس کا میٹیریل کہاں ہے کدھر ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی دن میں ایک ڈاکٹر ہوں، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ایک مریض کی نفس پر ہاتھ رکھتا ہوں، لیکن جب ایم ایل اے بننے کی کوشش کرے، کیونکہ ان کو نہیں چاہیے، قوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر ہوتی تو دواخانہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بھی بن سکتا ہے۔ کل کے دن اگر خائم خواہ تحریک کا جائے گا ایوان اسمبلی میں، قوم کی جو ہے نا علاج و معالجے کے لیے بہترین دواخانہ بناؤں گا، جہاں پر دل کے امراض کی اتنی بہتات ہے ان کا مفت علاج ہوگا، گردے کے امراض کا مفت علاج ہوگا، زچہ اور بچہ کا خاص اہتمام کیا جائے گا علاج کا وہاں پر۔ چاہتے ہیں آپ ایسا انتظام ہو آپ لوگوں کے لیے؟ اتنی کم آواز میں سننے میں آیا تو کئی لوگ نہیں چاہتے، ویسا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر چاہتے ہیں جواب دو، یہ جواب چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں تو ووٹ کس کو دینا پڑے گا؟ کس کو اسمبلی کو بھیجنا پڑے گا؟ چندرائن گٹے سے۔ اسی طریقے سے ہر بستی کے اندر گورنمنٹ کا پرائمری اسکول، ہائی اسکول، سیکنڈری اسکولز اور لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج کا قیام کا منصوبہ رکھا۔ اسی طریقے سے خان صاحب نے اپنے زمانے میں عیدی بازار کے اندر نوجوان لڑکیوں کی فلاح و بہبود کے لیے 200 سلائی مشین کا ایک مرکز قائم کر کے نوجوان لڑکیوں کو تربیت دے رہے تھے، جہاں پر ٹیلرنگ، ایمبرائڈری، فیشن ڈیزائننگ اور کئی کورس، تاکہ ہماری لڑکیاں اپنے یہ ہنر سیکھ کے اپنے گھر میں خود روزگار کر سکے۔ جا کر دیکھو وہاں پر 4 مشینہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ کئی پلے گراؤنڈ سے ہماری بستیوں کے اندر خان صاحب کے زمانے میں بنائے سو، نہ اسپورٹس کا سامان ہے، نہ وہاں پر تربیت دینے کے لیے کوچس نہیں ہے وہاں۔ کل کے دن میں جیت کے آؤں گا، یہ گراؤنڈوں کے اندر سے حیدرآباد اور خاص طور سے چندرائن گٹے کے ہنرمند نوجوان جو کرکٹ کی صلاحیت رکھتے ہیں کھیلنے کی، ان کو جو ہے نا انڈیا ٹیم کے بھیجنے کی قابلیت پیدا کرنے لگاؤں گا کوچنگ دلوا کر۔ جو نوجوان کشتیاں لڑنا جانتے ہیں، کشتی کے میدان میں ہیں، تو ایسے نوجوانوں کو جو ہے نا بہترین جو ہے نا تربیت دے کر یہاں پر جو ہے نا یہاں اکھاڑوں کے اندر ان کو بھی جو ہے نا اولمپکس کے پہلوان بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسی سوچ میں رکھتا ہوں، لیکن یہ سوچ
یہ خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب آپ کا سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا. آپ سب لوگ اپنے آپ کو قائم خاں سمجھ کر الیکشن میں کام کریں گے. پولنگ کے دن صبح اٹھ کر جو ہے گھروں سے فجر کے ساتھ نکال کر لوگوں کو بوتھوں تک پہنچا کر جو ہے نا ووٹ ڈلائے تک شام میں 6 بجے تک کام کرتے رہیں گے. تب جا کے یہ ساری چیزیں مکمل ہو سکے گی. جو نوجوان جن کے ماں باپ غریب ہیں لیکن نوجوان کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, خرید نہیں سکتا, میں دلاؤں گا اس کو لیپ ٹاپ وقف بورڈ کے ذریعے سے, مائنارٹی کمیشن کے ذریعے سے, مائنارٹی کارپوریشن کے ذریعے سے نمائندگی کر کے ان نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ملے گا. اسی طریقے سے آج کئی مسائل ہیں. ہمارے نوجوان آٹو چلاتے ہیں مجبوری میں پڑھ کے لکھ کے بھی, لیکن جو ہے ان کے آٹوؤں کو جو ہے سنتوش نگر سے آگے نہیں لیا جاتا. کیا بات بھائی, ان کو چالانات کیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے پوچھا جائے گا حکومت سے اس وقت کیا یہ روڈ ٹیکس نہیں کرنے. اگر ٹریفک کا معاملات ہے تو روڈوں کو ایکسپینڈ کرو, مگر ان کو نہیں روکا جا سکتا. اسی طریقے سے کسی پہ بھی اگر ظلم ہوگا تو سب میں پہلے جو ہے نا میں آپ کے درمیان میں رہوں گا. میں بنجارہ ہل جوبلی ہل میں نہیں رہتا, امان اللہ خان کی طرح آپ کے درمیان میں رہوں گا. آواز دو فتح شاہ نگر میں ایم بی ٹی کا آفس ہے, آپ کا ایم ایل اے آپ کے درمیان میں رہے گا, آپ کے مسائل کو حل کرے گا. کیا چاہتے ہیں آپ کا ایم ایل اے آپ کے درمیان میں رہے یا جوبلی ہل بنجارہ ہل میں رہے؟ ذرا زور سے, آپ کے بیچ میں رہے. اگر یہ ایم ایل اے کو آپ کے درمیان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا بننا پڑے گا؟ امیدوار بننا پڑے گا اور پولنگ کے دن کام کرنا پڑے گا. اور آج جو پریشان کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر تحریک کا کام کرنے والے کسی نوجوان کو ڈرانے کی کوشش کریں یا ان کے بال کو دھکا لگے گا تو یاد رکھو اسد الدین اکبر الدین شہر حیدرآباد میں پھر نہیں سکیں گے. 10 گن مین کیا 25 گن مین لے کے بھی نہیں پھر سکیں گے, چندیا کر ڈالوں گا. ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے. لیگلی بھی بیٹل کریں گے, انلیگل بھی بیٹل کر کے دکھائیں گے. ہم یہ گھرانہ دھمکانے کا دور ختم ہو گیا. حق کے لیے ڈٹنا ہے, یہ جہاد ہے. ظلم کے خلاف میں آواز. تو خدا را ڈرو مت, اللہ سے ڈرنا سیکھو. ہم کو کوئی چھیڑے گا تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم شریف آدمی ہیں, ہم کو چھیڑو مت. یہ شیر ہے جو کنکریاں مار کر جو ہے نا چھیڑنے کی کوشش مت کرو, ورنہ پلٹے گا تو پھر چندیا کر دے گا. سمجھے نا, یاد رکھو. اور کوئی تحریک کا کارکن خوف زدہ ہوگا تو شرک میں مبتلا ہو رہا ہے. وہ خدا را شرکی کو اللہ معاف نہیں کرے گا, سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. اور میری ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ جامعہ نظامیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا, جو عورتیں اپنے شوہروں کے ناموں کو تبدیل کر کے ووٹ ڈالیں گے وہ حرام ہے, جو اپنے باپوں کے ناموں کو ووٹ ڈالیں گے تبدیل کر کے وہ حرام ہے. اپنے حقدار کا حق دو اور ووٹ ڈالو. تو اسی طریقے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ امیدوار بن کر تحریک کا 12 تاریخ کے بعد تحریک کا نشان آئے گا تو ہم بتائیں گے. ٹائم ہو گیا, بول رہے ہیں نا صاحب, وہاں سے کھڑے رہ کر جائے. کہ آپ اللہ کی بات کل کا ایک عظیم شان جلسہ ملی بیداری بمقام حسینی مسجد بارکس میں منعقد کیا جا رہا ہے. آپ حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. اور کل کا پیدل دورہ 3 بجے سے شام 6 بجے نرخی پھول باغ میں پیدل دورہ کیا جائے گا. آپ حضرات سے شرکت کیجیے. گھر میں